السلام علیکم معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار ان ویڈیوز کو سننے سے پہلے ثواب کی نیت فرما لیں۔ ان ویڈیوز میں اردو ترجمے کو اتنا آسان کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی دینی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر تشریح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری فورسز کو ہر آزمائش سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے اعضاء کو آخر تک بندگی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ آخر میں میرے لیے خصوصی دعا کی التجا ہے کہ میرا پروردگار میری اس کاوش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کی ویڈیو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، چنانچہ جب آگ نے چاروں طرف روشنی پھیلا دی تو پروانے اور دوسرے وہ جانور جو آگ میں گرتے ہیں آ کر آگ میں گرنے لگے۔ آگ روشن کرنے والے آدمی نے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکے بلکہ اس کی کوششوں پر غالب آ گئی اور آگ میں گر پڑے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے روکتا ہوں جبکہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ایسی ہی روایت ہے، البتہ مسلم کی روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسی ہی مثال میری اور تمہاری ہے۔ میں تمہاری کمر کو پکڑے ہوئے ہوں کہ میں تمہیں آگ سے بچاؤں اور یہ کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچو، میری طرف آؤ، آگ سے بچو، میری طرف آؤ، لیکن پھر بھی تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور آگ میں گر پڑتے ہو۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موسلادھار بارش کی طرح ہے۔ بس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا اور زرخیز تھا، اس نے پانی کو قبول اور جذب کر لیا اور بہت سی گھاس اور سبزہ اگا دیا، اور اسی زمین کا دوسرا کچھ حصہ سخت بھی تھا، اس نے پانی کو روک لیا اور جذب نہ کیا، بس اللہ نے اس کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے خود اس کو پیا، جانوروں کو پلایا اور آب پاشی کے لیے بھی استعمال کیا۔ جبکہ اسی زمین کا تیسرا ٹکڑا سخت اور چٹیل تھا، اس زمین پر بارش تو ہوئی مگر وہ زمین پانی کو روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے بھیجا ان تعلیمات سے اسے فائدہ پہنچا، بس اس نے خود بھی دین و شریعت کو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور اس کے بعد زمین کے تیسرے ٹکڑے کی طرح یہ اس شخص کی بھی مثال ہے جس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کے دین کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی اور اللہ نے جو ہدایات دے کر مجھے مبعوث فرمایا اسے قبول بھی نہ کیا، یعنی نہ اس نے علم دین کی طرف کوئی توجہ کی اور نہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سنا اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں اور وہ کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں، اور دوسری مشابہ ہیں جن کے معنی معلوم یا مقرر نہیں ہیں۔ سو جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے،
اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تو دیکھے یا ایسے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو متشابہ ہیں، تو تم سمجھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے گمراہ رکھا ہے، لہٰذا ان لوگوں سے بچتے رہو۔ ایمان کو مضبوطی سے پکڑنے پر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک متشابہ آیت جس کے کئی معنی ہو سکتے تھے ان میں اختلاف کر رہے تھے، یعنی اس کے معنی پر جھگڑ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے والے لوگ کتاب اللہ میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ کتاب و سنت کی پیروی کرنے پر حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ گار وہ آدمی ہے جس نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جو پہلے حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام ہو گئی ہو۔ یہ وعید اور دھمکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے سوالات کرتے تھے، یا ان کا سوال کرنا صرف دکھاوے اور نمائش کی وجہ سے ہوتا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کیے تھے۔ کتاب و سنت کی پیروی پر اگلی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایسے فریب دینے والے اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے بڑوں نے سنا ہوگا، لہٰذا ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں اور نہ فتنہ و گمراہی میں ڈالیں۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے جو یہودیوں کی زبان ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر و تشریح عربی زبان میں کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، تم اہل کتاب کو نہ تو سچا جانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ، صرف یہ کہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز یعنی قرآن شریف پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے ایمان لائے، اس کی آخری آیت تک۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں کو سچا اس لیے نہ جانو کہ یہ لوگ کتاب اللہ میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے جس عبارت کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہوں اس کو انہوں نے بدل دیا ہو، اور ان کو جھٹلاؤ اس لیے بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ اور صحیح ترجمہ کر رہے ہوں۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹ بولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو کسی سے سنے بغیر تحقیق کیے اسے ویسے ہی بیان کر دے۔ مشکات المصابیح کی اگلی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے کسی قوم میں اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم سے نہ ہوں جو اس نبی کے طریقہ کو اختیار کرتے تھے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان دوست اور مددگار لوگوں کے بعد ایسے نالائق جانشین لوگ پیدا ہو جاتے تھے جو لوگوں سے ایسی باتیں کرنے کو کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں ملا تھا، جیسا کہ علماء سو یعنی فسادی علماء، امیروں، حاکموں اور سرداروں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو آدمی ان لوگوں سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے، اور جو آدمی ان لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے علاوہ جو آدمی ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے گا اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔
زبان سے جہاد کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو برائی اور غلط عقیدوں سے منع کرے، اور اسی طرح دل سے جہاد کے معنی یہ ہیں کہ ایسی غلط چیزوں کو اپنے دل سے برا جانے جو دین و شریعت کے خلاف ہوں۔ کتاب و سنت کی پیروی پر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی کو ہدایت اور نیکی کی دعوت دی تو دعوت دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس شخص کو ملے گا جو اس کی نیکی والی بات پر عمل کرے گا، اور اس پیروی کرنے والے کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے تو برائی کی دعوت دینے والے کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اس شخص کو ملے گا جو اس کی بری بات پر عمل کرے گا، اور اس پیروی کرنے والے کے گناہ میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبیت اور بے وطنی کی حالت میں شروع ہوا اور ان قریب اسی حالت میں واپس لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ پس اجنبیوں یعنی بہت زیادہ برے لوگوں میں رہنے والے وہ تھوڑے سے بے وطن نیک لوگ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور میں اسلام کا ساتھ دیا ہوگا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ اپنے عقیدے اور عمل کے فرق کی وجہ سے اپنوں سے بیگانے، پردیسی اور اجنبی بن گئے تھے، یہاں تک کہ ان کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کتاب و سنت پر سختی سے پیروی کرنے پر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ بل کی طرف سمٹتا ہے، یعنی مدینہ شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقے مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں گے۔